لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے کیے شمر دو ایک خنجر سے کیے کسی والوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی پتھر سے کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي. حدیث ثقلین مشہور معروف حدیث غدیر کے میدان میں اس حدیث کو بیان فرمایا ختمی مرتبت میں. اور آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ لہذا جس کے مطابق دو بھاری چیزیں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جن سے تمہیں تمسک رکھنا ہے، اور اگر ان سے تمسک رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور قیامت کے سلسلے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کے تمام ترازو، اب اس سے آسان شاید ترجمہ نہ ہو سکے، جس کے اعمال جب ترازوؤں میں رکھے جائیں گے اور اگر بھاری ہوں گے تو فلاح وہ پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ختمی مرتبہ جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ اعمال ایسے انجام دیں کہ جن میں وزن ہو. آپ نے دیکھا ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو وزنی ہونا چاہیے اعمال. اور اس میں دو طرح کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، بہرحال ان کو چھوڑ کے تو وزن اگر دیکھا جائے، ثقل اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن اور اہل بیت میں ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے قرآن و اہل بیت کے ذریعے ہی آپ کو ایک مقام تک پہنچنا ہوگا.
اور یہ ہے مرحلہ تعبد اور بندگی کا۔ انگریزی کا لفظ اگر استعمال کروں بقول بچوں کے، آپ انگریزی کا لفظ سبمیشن، یعنی اپنی گردن کو جھکا دو، عقل کو استعمال نہ کرو۔ یہ واقعہ تعبد کا اتنا پیچیدہ ہے کہ اصحاب امیر مومن کے درجات مودت اور ولایت کو قبول کرنے کے بعد بندگی کی جو حس اور بندگی کی جو کرن تھی دل میں اور بندگی کا جو جذبہ تھا، اس کے مطابق اصحاب امیر مومن کے درجے معین کیے گئے۔ ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار، یہ تمام کے تمام امیر مومن کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب رسول خدا کے بعد امت میں اختلاف ہوا تو بعض اصحاب کے دل میں سوالات پیدا ہوئے روایت کے مطابق کہ علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور اس کا سبب کیا تھا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ درجات اسی کے مطابق معین کیے گئے کہ خود یہ سوال آنا حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، انحراف عقیدے کا باعث نہیں ہے، لیکن یہ خود سوال آنا درجات کو معین کرتا ہے۔ میں نے پہلے دن آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی حضرت آدم کے قصے والی، اس میں پروردگار عالم نے پتلے کو بنایا۔ عقل کے حساب سے دیکھیں، جو عقل بشری ہے وہ عقل جس نے نور کو حاصل نہ کیا ہو اہل بیت سے، وہ عقل یہی سوچے گی کہ شیطان نے کیا کیا، درست کیا، صحیح کیا، نعوذ باللہ سجدہ نہیں کیا، فرشتے عبادت کر رہے تھے۔ لیکن میں نے کیا عرض کیا تھا، جیسے ہی حکم خدا آیا اب آپ اپنی عقل سے سوچنا بند کیجئے اور آگے بڑھ کر شیطان کو سجدہ کیجئے۔ میں نے یہ بھی آپ کے سامنے ایک بات پیش کی تھی کہ فرشتے بھی وہی کہہ رہے ہیں جو شیطان کہہ رہا ہے، لیکن جذبہ مختلف ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ اگر فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں ہم ہیں تو تسبیح و تقدیس کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ لازمہ اس کا یہ ہے، لازم و ملزوم یہ ہے کہ کیوں بنا رہا ہے، لیکن خدا کو برا نہیں لگا۔ خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندگی کی حدود میں رہتے ہوئے کسی پیغمبر سے، امام سے سوال کرنا برا نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ہو تو اچھا ہے۔ یہ ایک چیز ہمارے سامنے آئی۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہاں بات کریں تو ایک بات میں بتانا چاہوں گا، بڑے بڑے عرفا گزرے ہیں، مثنوی، مولانا روم، حافظ، سعدی کو بھی آپ لے لیجئے، ہمارے یہاں بر صغیر میں بڑے بڑے عرفا گزرے ہیں۔ تو اب یہ جو عرفا ہیں، اب اس کو اسی طرح سے میں تقریر، مجھے اجازت دیجئے میں کروں آرام آرام سے۔ ان کے بڑے بڑے مقامات ہیں، مولانا ان مقامات تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ ایک میں بات کہوں گا کیونکہ بہرحال مبتلا ہو گیا معاشرہ تو مجھے کہنی پڑ رہی ہے۔ مولانا جو وحدت الوجود کے قائل ہیں ان کے کیا کہنے ہیں؟ یہ وحدت الوجود کیا ہے؟ وجود صرف ایک ہے کائنات میں، خدا کا ہے، بقیہ سب اس کی تصویریں ہیں، اس کی تجلیات ہیں۔ شمع وجود حق صرف ایک ہے، شیش محل ہے، شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہیں، ایک شمع کا وجود منعکس ہو رہا ہے۔ کہنے کو بڑی اچھی بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، لیکن جب آپ روایات میں داخل ہوتے ہیں تو احادیث کی روح سے کیا یہ بات ہم کو نکل کے آتی ہے کہ ہم کہیں کہ تمام کے تمام وجودات پروردگار کے وجود کی تجلی ہیں، تصویر ہیں؟ اگر روایت کہتی ہے تو کس حد تک کہتی ہے؟ روایت کس حد تک اس عقیدے کو عرفا کے، فلاسفہ کے نظریے کو قبول کرتی ہے، کس حد تک رد کرتی ہے؟ یہ ہے بحث ایک علمی، نوجوان بچوں کے دل لبھا لینے والی بحث ہے۔ نوجوان بچوں کے دل اس طرف مائل ہوتے ہیں، وجود صرف ایک ہے، سب اس کی تجلیات ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا غلط عقیدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا صحیح عقیدہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہی نہیں کہ وجود کے سلسلے میں وحدت الوجود ہے یا تعدد اور کثرت وجود اور تکثر وجود ہے۔ یہ مسئلہ نہ کلامی ہے، نہ فقہی ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ اعتقاد کا ہے۔ یہ مسئلہ وحدت وجود کے سلسلے میں عرفان و فلسفے میں بحث کی جاتی ہے۔ قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا من ربک، من نبیک، تمہاری کتاب کون سی تھی اور وہ کس کے مطابق جواب دینا ہے؟ 12/5/14 کے مطابق۔ مولانا کیوں اتنا پیارا عقیدہ ہے وحدت وجود کا،
میں کہوں گا رسول خدا کیا کہہ کر گئے، انی تارکن فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مولانا ہمارے بھی تو بعض علماء تھے جو وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ مجتہد ہیں، آپ فقی ہیں، ایک فقی ہے وہ قائل ہے اس بات کا کہ شطرنج حرام ہے، ایک فقی ہے جو کہتا ہے جوا نہ کھیلو تو شطرنج جائز ہے۔ تو مولانا کیا کریں؟ کچھ مت کرو، اپنے مرضی کی بات مانو، آگے بڑھو۔ مولانا 3 دفعہ وضو میں چہرہ دھو لیا، وضو باطل ہو گیا، ایک مرضی کہہ رہا ہے باطل، ایک کہہ رہا ہے باطل نہیں ہوا۔ شرائط اپنی جو فقہی کتب میں، ہم کیا کریں؟ آپ اپنے مرضی کے مطابق چلیے۔ لہٰذا کچھ بحثیں ایسی مباحث ہیں کہ جس کو معاشرے میں لانا معاشرے کے کسی کام کا نہیں ہے، معاشرے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہارٹ سرجن، نیورو سرجن، آرتھوپیڈک، ان کے درمیان بحثیں ہوتی ہیں کہ ہڈی کو کیسے جوڑا جائے، آنکھ کا کیسے آپریشن کیا ہے، دماغ کا، دل کا کیسے، ایک عجیب بحثیں چل رہی ہیں ان اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے درمیان۔ اب وہ آ کر اب آپ جب جائیں کسی کے پاس کہ میرے سر میں درد ہے، وہ کہے دیکھیے بھائی بحث یہ ہے نیورو سرجری میں کہ ایک نیورو سرجن یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے، اب آپ کو جو بھی نتیجہ اچھا لگے اس پہ آپ عمل کر لیجئے۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میرے سر کا علاج کیجئے، 1 ہفتے سے درد ہو رہا ہے، تو آپ کو نبی کریم آپ کے لیے راستے کو مختصر، جاذب نظر، خوبصورت اور آسان بنا کر گئے تھے، ان سے جڑ جاؤ، اور ہم مارے پھر رہے ہیں۔ مولانا تو پھر یہ ہمارے علماء تھے، اگر وہ اجتہاد اس کا تھا، اس کے پاس اتنا علم تھا کہ اس نے ایک نتیجے کو نکال لیا، وہ خدا کو جواب دے گا۔ ایک کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، وہ خدا کو جواب دے گا۔ آپ ایک علمی بحث کے طور پر اس کو سنیے، دیکھیے، اگر برداشت کرنے کی طاقت ہے تو، ورنہ یہ بحث آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ لمبی چوڑی بحثیں، دعائے صباح، یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه فسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلججه واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه۔ پروردگار تیری ذات وہ ہے جس نے صبح کو، رات کو صبح طلوع کر کے صبح کو زبان دی۔ صبح نے زبان کیسے پائی؟ زبان کا مطلب کیا؟ آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں، صبح کیسے کہتی ہے کہ میں ہوں؟ گفتگو کرتی ہے سورج کی کرنوں کے ذریعے۔ پروردگار تو نے صبح کو قوت گویائی دی، اور تو نے سورج کو روشنی دی، اور تو نے رات کو مختلف حصوں میں بانٹا۔ شام ہوتی ہے، پھر رات کی تاریکی، ایک دفعہ تاریکی بڑھتی ہے اور پھر تاریکی کم ہوتی ہے۔ جب تاریکی بڑھ رہی ہوتی ہے تو سورج جا چکا ہوتا ہے، جب تاریکی کم ہو رہی ہوتی ہے تو سورج آ رہا ہوتا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، جب تاریکی کم ہوتی ہے تو سورج جا رہا ہوتا ہے، بڑھتی ہے، چاند نکلتا ہے، دوبارہ تاریکی کم ہوتی ہے تو سورج آ جاتا ہے۔ پروردگار یہ تیرے سارے کرشمے۔ امیر المومنین دعائے صبح۔ پروردگار تنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملامت کیفیات۔ پروردگار تیری ذات وہ ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے، بلند و برتر ہے۔ کس سے؟ مجانست مخلوقات، تیرے اندر اپنی مخلوقات کسی کوئی بھی شباہت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے جملہ ہے۔ وَتَنَزَّلَ عَنْ مُلَامَتِ کیفیات، اور تیری مخلوقات میں جو کیفیتیں ہیں تو اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ مولانا دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ وحدت وجود کو مانتے ہیں وہ عرفان میں آگے ہوتے ہیں۔ جوانوں نے اسی معاشرے کے سوال کیا، میں نے کہا بیٹا پہلے تو مجھے سمجھاؤ وحدت وجود ہوتا کیا ہے، اور دوسرا تم نے کتنے شیعہ علماء کو دیکھا جو وحدت وجود کو مانتے ہیں، اور جو تم نے دیکھا ہے تو ثابت کیسے ہوا؟ اور اگر ثابت ہو گیا کہ فلاں آیت اللہ وحدت وجود کو مانتا ہے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے یہ کیسے ثابت ہوا کہ کرامتیں ان کے پاس ہیں؟ دیکھیے میں کسی نظریے کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ غلط ثابت کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بحثیں آپ کے معاشرے کی ہیں ہی نہیں۔ خوب توجہ کریں، اگر میں کہوں چاند وہ دیکھو، وہ رہا چاند چودھویں کا، اس کی طرف دیکھو، آپ میری انگلی کی طرف دیکھیں، رسول خدا فرما رہے ہیں اہل بیت اور قرآن، آپ کہہ رہے ہیں ان کے بعد کیا ہے؟ آپ اسی چاند کی طرف دیکھیے، اسی شکل کی طرف دیکھیے جہاں رسول خدا نے اشارہ فرمایا۔ اب ایک اور گفتگو، آپ کے تکلف نہیں کر رہا، میں مجمع کو اپنی طرح سمجھ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں، اب آپ میں نہ جانے کتنے معرفت والے لوگ بیٹھے ہوں مجھے نہیں پتا، تھوڑی دیر کے سمجھ لیے کہ آپ سب مجھ جیسے ہیں،
جن کو کوئی زیادہ آتا جاتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے۔ نوجوان بچوں کی بس کی بات نہیں کہ عارف کی پہچان کرنا۔ رسالہ سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم کا، اس کو جا کر دیکھیے، جتنے معیار ہماری عارف کو جانچنے اور پرکھنے کے ہیں مرحوم بحرالعلوم سب کو رد کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ عارف کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ مولانا جو 4 انگلیاں گڑا کے دروازہ خیبر اکھاڑ دے اس سے بڑا کون عارف ہوگا؟ نہیں، جلدی مت کیجیے۔ اسی کے گلے میں رسیاں ڈال کے لے گئے لوگ، اس سے کچھ نہیں کیا۔ مولانا اس سے بڑھ کر کون عارف ہوگا جو 1000 رکعت نماز پڑھے ایک رات میں؟ اسی شخص نے نماز چھوڑ دی اپنی عصر کی۔ کیسے طے کریں گے آپ؟ کہاں سے طے کریں گے؟ واضح ترین چیز ہمارے معاشرے میں، واضح ترین معرفت، واضح ترین درس اور سبق جو ہے وہ ہے وجود مبارک سید الشہداء، اور سید الشہداء کی کربلا کی بنیاد کے سلسلے میں آپ سخت مغالطے اور اشتباہ کا شکار ہیں۔ جی آپ ہی کے معاشرے سے مخاطب ہوں۔ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، خاندان کے بڑے بچے جب جمع ہوں ان سے پوچھئے بیٹا جو صحیح جواب دے گا اسے میں اتنے روپے انعام دوں گا، انعام کہ سید الشہداء کی فضیلت کیا ہے، سید الشہداء کی کربلا کو دیکھتے ہوئے میدان کربلا میں فضیلت کیا ہے، جو وہ لکھیں بچے بڑے بتائیں خاندان میں، ان کو لکھیے گا، پھر آ کر مجھے پرچہ دیجیے گا، اور 4 5 6 7 8 10 گھنٹے جب ہوں آپ کے پاس تو آئیے گا میرے پاس، پھر بیٹھ کے اس پہ گفتگو کریں گے زیارت عاشورہ کی روشنی میں، زیارت امین اللہ کی روشنی میں، مقاتل اور تاریخ کی روشنی میں۔ خوب توجہ فرمائیے گا، زیارت عاشورہ کا بنیادی ترین جملہ سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جتنا بڑا مرجع ہو، جتنا بڑا عزادار ہو، نہ حسین کی صلح کے بارے میں تصور کر سکتا ہے کہ حسین کس کس سے صلح کر سکتے تھے اور کس کس سے صلح کر سکتے ہیں، نہ کوئی حسین کی جنگ کے بارے میں سوچ سکتا ہے حسین کس کس سے جنگ کر سکتے تھے اور کس کس سے جنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سلم لمن سالمکم، جس سے آپ نے مسالمت کی ہم بھی اس کے ساتھ مسالمت آمیز رویہ اختیار کریں گے۔ زیارت نے یہ کیوں نہیں کہا سلم لمن صلی علیکم، ہم اس کے ساتھ ہیں جو آپ پر درود بھیجے، ہم اس کے ساتھ ہیں جو نماز پڑھے، ہم اس کے ساتھ ہیں جو روزہ رکھے؟ نہیں، جب حسین ابن علی سے مخاطب ہو تو معیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، معیار حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، آپ یہ تو بچ رہے ہیں ہم اور آپ سید الشہداء کی معرفت جو تھوڑی بہت ہے، اور گریہ کر کے اور ماتم کر کے اور مولا کی پیاس کو یاد کر کے، مصائب کو، تکلیفوں کو، اذیتوں اور آزاروں کو یاد کر کے، ورنہ اگر بیٹھیں آپ بقول ڈاکٹر حضرات کے ڈائسیکشن کریں کہ حسین ابن علی کی وجہ فضیلت ہے کیا، وہ لفظ مت کہنا میرے سامنے آ کر جو گاندھی جی کہتے ہوئے چلے گئے، وہ لفظ مت کہنا جو علامہ اقبال کہتے ہوئے چلے گئے، وہ مت بتانا جو محمد عزیز قائد اعظم نے فرمایا، وہ مت کہنا جو برٹرنڈ رسل نے کہا اور جارج برنارڈ شاہ نے کہا، شیکسپیئر نے کہا، وہ مت کہنا جو نہرو نے کہا۔ انی تارکم فیکم الثقلین کہہ کے گئے رسول خدا، یہ نہیں فرمایا بڑے بڑے ادیب مولانا شیکسپیئر، جائیے سیکھیے۔ میرے لیے معیار ہے زیارت عاشورہ، میرے اور آپ کے لیے معیار ہے احادیث پیغمبر کہ وجہ امتیاز اور وجہ فضیلت حسین ابن علی ہے کیا کربلا کے میدان میں۔ جو بھی لفظ اپنے ذہن میں لائیے فوراً ابھی، اور یاد رکھیے گا، اور ہوم ورک دے رہا ہوں، یہ ہم کربلا کی طرف کیوں نکل گئے؟ تعبد اور عرفان اور معرفت، لہٰذا اس لفظ کو دیکھیے جملے کو کہ امام حسین اس وجہ سے صاحب فضیلت ہیں، ان کو جا کر ڈھونڈیے زیارت عاشورہ میں، امین اللہ میں۔ وہ لفظ اگر آپ کو مل جائے کہیے گا مولانا یہ رہا وہ لفظ، اور نہ ملے تو اپنی عقل کی فاتحہ پڑھ لیجیے۔ خوب توجہ کیجیے، کیونکہ میں آپ کو سید الشہداء کی فضیلت ہے اس لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو اپنے مقابلے پر نہیں لا رہا۔ تو تنزہ عن مجانست مخلوقات و جل عن مداعمت کیفیات،
تو یہ سب باتیں کرنا فلاں مرج تقلید وحدت وجود کو مانتے تھے اس لیے صاحب کرامت تھے، فلاں مرج تقلید، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام نظریات کے حامل جو ہمارے علماء ہیں وہ ان میں سے بہت سی بڑی تعداد ایسی ہے جو صاحب کرامت تھے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہو سکتا ہے ایک شخص وحدت وجود کو مانتا ہو، ایک شخص وحدت وجود کو نہ مانتا ہو، دونوں سے نقل ہوا ہے، مستند ذرائع سے موثق ذرائع سے صاحب کرامات ہیں۔ کرامت کی بنیاد وحدت وجود اور تکثر یا تعدد وجود نہیں ہے۔ کرامت کی بنیاد اگر خدا کی طرف سے عطا ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر خدا کی طرف سے عطا ہو تو اطاعت الہی ہے، مودت اہل بیت ہے، جان مال اور عزت کا ذمہ گردن پہ نہ ہونا ہے۔ سنیے اس کو، میں نے کسی کا مال ضائع کیا ہوا ہے، عرفان کی منزل پہ نہیں جا سکتا۔ میرے ذمہ کسی کا نعوذ باللہ ناحق خون ہے، میں نہیں معرفت کی سیڑھیاں طے کر سکتا۔ میرے ذمہ کسی کا ایسا ذمہ ہے، میں نے کسی کی عزت کو ملیا میٹ کیا ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک کہ وہ تمام چیزیں میری گردن سے نہیں ہٹیں گی میں خدا کی معرفت، اہل بیت کی معرفت کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ بنیاد یہ ہے، قرآن مجید نے بنیادی طور پہ جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم نہیں دیا کہ عرفاء کو ڈھونڈو۔ بعض بیچارے ایسے ہیں، اب کیا کہوں میں، بہرحال سن لیجیے۔ مشی کر رہا کربلا میں ہے، قبلہ فلانے عالم آئے ہیں، آدھا دن لگا دیا، وہ فلانے عالم آئے ہیں، اچھی بات ہے، علماء سے ملی ہے، فقہاء سے ملی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہاں ہوٹل میں ٹھہرنا؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں کہا ویسا ملنا کیوں چاہتے ہیں، بہت بڑے عارف ہیں وہ۔ میں کہا مل کے کیا کریں گے آپ؟ کیا نصیحت؟ میں کہا نصیحت کیا کریں گے کہ جو بھی کریں؟ میں کہا آپ سے کہیں زیارت عاشورہ پڑھو، جھوٹ مت بولو، نماز اول پڑھو، یہ سب تو موجود ہے۔ ہاں پھر بھی منع نہیں کر رہا، حدیثوں میں ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھیں؟ فرمایا اس عالم کے ساتھ بیٹھو جس کا دیدار تمہیں خدا کی طرف متوجہ کرے۔ بری چیز نہیں ہے، غلط چیز نہیں ہے، لیکن وہ جو سرا ہے نا الجھی ہوئی ڈور کا، اس کو تھامیے۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، تھکاؤں گا نہیں آپ۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ وہ یہ کہ آپ معاشرے میں ایک شخص ہے دعا نویس، تعویذ نویس، ایک شخص ہے علوم غریبہ کا ماہر، جفر، رم، علم العادات، علم اوفاق، ان کا ماہر ہے۔ ایک شخص ہے اسے امام کی بارگاہ سے خاص طاقت عطا ہوئی ہے۔ ایک شخص ہے کہ نہیں، اس کے وجود پر تابانی چمک چکی ہے حضرت ولی اثر کے نور کی۔ یہ جس کے قلب پہ حضرت کے نور کی تابانی چمک چکی ہے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلسل علم کے ساتھ چل رہا ہے، اب اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ دعا نویس کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس کچھ دعائیں ہیں بزرگوں سے آئی، وہ دعائیں لکھتا ہے، لوگوں کے کام ہوتے ہیں، صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ ایک شخص علوم غریبہ کا ماہر، ذائچہ نکالتا ہے، ابجد جانتا ہے، علم حروف جانتا ہے، علم العادات جانتا ہے، علم الاوفاق جانتا ہے، جفر جانتا ہے، رمل جانتا ہے۔ اس کے پاس بھی بڑے عجیب و غریب علوم ہوتے ہیں اور یہ چھپی ہوئی باتیں بتا دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص، اس کو خاص چیز ملی ہے امام کی بارگاہ سے، یا خاص چیز ملی ہے رحمان کی بارگاہ سے، یا کوئی خاص چیز ملی ہے شیطان کی بارگاہ سے۔ تفریق کیسے کریں گے آپ؟ اور ایک شخص ہے کہ وجود حجت ابن الحسن، اس کے وجود کے ذریعے معاشرے تک اپنے فیض پہنچاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے حسین ابن روح، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، علی ابن محمد السموری۔ یہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سے، جو دعا نویس ہے اس کو ایک خاص دعائیں ہیں، اثر ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، اگر خدا کی اطاعت کے مطابق دے رہا ہو، یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، بہت ساری مشکلات حل کر سکتا ہے۔ صاحب معرفت نہیں ہے، یعنی بچوں کے بقول ناٹ نیسیسریلی، ضروری نہیں ہے کہ صاحب معرفت ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔
دوسرا کون ہے؟ علم ابجد، علوم غریبہ جو جانتا ہے، یہ ان علوم کے ذریعے بہت سارے عجیب و غریب کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے صاحب معرفت ہو سکتا ہے نہ ہو. ایک شخص ہے جس کو رحمان کی بارگاہ سے ایک خاص طاقت عطا ہوئی ہے، وہ خاص طاقت آپ کو دکھاتا ہے. ہو سکتا ہے اہل معرفت ہو سکتا ہے اہل معرفت نہ ہو. ایک ہے جس کو شیطان کی طرف سے کچھ چیز عطا ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اہل معرفت ہو سکتا ہے اہل معرفت نہ ہو. اصل میں جو مقام پر ہے عرفان کے، وہ ہستی ہے جس کا وجود منور ہے علماً و عملاً، علمی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، قلب کی صفات کے لحاظ سے اس کا پورا وجود منور ہے. کس کے ذریعے؟ کس چراغ کے ذریعے؟ اسی چراغ کے ذریعے جس پر امیر المومنین نے تاکید کی یہ دونوں چراغ جلا کر رکھنا. فرمایا اللہ کا رسول تمہارے درمیان خدا کی کتاب چھوڑ کر گیا، اللہ کا رسول تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑ کر گیا. فرمایا فَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، ان دونوں چراغوں کو جلا کر رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ صاحب جو یہ کام انجام دے رہے ہیں کیا قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. اگر اتنا علم ہے تو نت نئے لوگوں کو ڈھونڈیے، اور اگر یہ علم نہیں ہے تو جو چیز مسلمہ طریقے سے آپ کے پاس آئی ہے اسی پر اکتفا کیجئے. غور کر رہے ہیں آپ اس بات پہ؟ اور ایک شخص وہ ہے شیطان کی طرف سے کوئی چیز مل سکتی ہے، کسی کو مل سکتی ہے، حرام کھائے، اس کی شرائط بڑی عجیب ہیں، بالکل سر تپا نجاست لیکن کرامتیں دکھا سکتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص ہے وہ توسل کرتا ہے، انتقال ہو گیا آیت اللہ روحانی خانوادہ، بہت بڑا خانوادہ، اس میں علماء، مراجع، فقہا، اور مشہور ترین آیت اللہ العظمیٰ سید محمد روحانی اور دوسرا آیت اللہ العظمیٰ سید صادق روحانی. یہ دونوں بھائی تھے، بڑے اور چھوٹے. انتقال ہو گیا، مراجع میں سے تھے، مشہور نہیں ہے لیکن علم اور فقہ کی بڑے بلند درجات پر تھے. آیت اللہ روحانی یہ وہ ہیں کہ جو مسجد امام میں قم میں نماز پڑھاتے تھے. خواب کی تعبیر تھی ان کے پاس. خواب بتائیے، خواب کی تعبیر فوراً بتائیں گے، فوراً بغیر سوچے ہوئے. کہاں سے آئی؟ سیکھا نہیں جا سکتا اسے، عقائد کی طرح سیکھا نہیں جا سکتا. اکاؤنٹنگ، بایولوجی، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری کی طرح سیکھا نہیں جا سکتا. یہ القاء ہوتی ہے قلب پر، ایک طاقت دی جاتی ہے. یہ کہاں سے آئی؟ امام رضا کے صدقے میں آئی. اب امام رضا نے امام رضا نے یہی طاقت ان کو عطا فرمائی. اب کتنی اور طاقتیں تھیں ہمیں نہیں پتا، معاشرے کے سامنے ان کی یہ طاقت آئی. آپ عجیب و غریب ترین خواب بتائیے، اس کی عجیب و غریب تعبیر بتائیں گے اور تعبیر سچی نکلتی تھی. ایک عالم تھے تقریباً آج سے 90 سال پہلے، توسل کیا انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے. امام نے کہا کہ اب گئے باغ میں، بیمار ہو چکے تھے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، توسل کیا. جب توسل کیا تو خواب میں دیکھا امام رضا ہے، باغ ہے. امام رضا نے گلاب کا پھول توڑا اور اس عالم کے ہاتھ میں دیا. اس عالم نے، ملا زین العابدین، اس عالم نے امام رضا کے ہاتھ سے وہ پھول لیا اور طبیعت اچھی ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا بہترین، گھر جائیے، کیا ہوا ہے؟ ان کے ہاتھ میں یہ تاثیر تھی کہ جس جگہ پہ بھی کوئی مرض ہے لا علاج، جو اس پہ پھیرتے تو صحیح ہو جاتا تھا. تو امام نے یہ ایک طاقت دی. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص انسان، نیک انسان ہے؟ یہ شیطان کی دی ہوئی طاقت ہے کہ رحمان کی؟ زندگی کو دیکھیے آپ، صبح شام دیکھیے، دروازہ امام رضا کے حرم کا کھلا نہیں ہوتا تھا. یہ شخص نماز تہجد پڑھتا تھا، فقہ کے اندر فقہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اہل بیت کے عقائد اہل بیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. حرام سے بچو، واجبات کو انجام دو. تو زندگی کو دیکھ کر انسان کو اطمینان آ گیا. اور میں پھر وہی بات کہوں گا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جا کر عرفا کو ڈھونڈیں. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں لگائی امام معصوم نے کہ آپ ڈھونڈیں کون کس مقام پر ہے. اگر امام معصوم کا نور اتنا کمزور ہے کہ 14/5/12 کے ہوتے ہوئے آپ کو مولانا کی ابا سے باندھنے پر مجبور کرے تو پھر وہ جملہ کہا جائے گا کہ بی یطفع اللہ البلا،
خدا صرف اور صرف میرے ذریعے بلاؤں کو دور کرتا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، علماء کے ذریعے جو بعمل عالم ہوتے ہیں بلائیں دور ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں دور ہوتی ہیں۔ آپ کیسے ڈھونڈیں گے اس انسان کو؟ آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ نام بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خنساری، ان کے بارے میں دو مرجے، ایک مرجے کا انتقال ہو گیا، ایک مرجے موجود ہے۔ جس کا انتقال ہو گیا قبلہ و کعبہ عالم مستطاب صاحب نفس زکیہ، قبلہ و کعبہ جناب آقا بہجت علی اللہ مقام الشریف، دوسرے آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی۔ دونوں کی گواہی ہے کہ اس سید احمد خنساری کی وجہ سے ہم پر سے بلائیں ٹلی ہیں۔ اور آقا بہجت کا جملہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی کرامتیں دیکھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی کرامتیں دیکھی ہیں۔ خوب، آپ نے نام بھی نہیں سنا، کیسے پتہ چلے گا؟ جو جائے گا کیسے بات کرے گا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا آپ کو جو معصوم نے راستہ بتایا اس کے مطابق چلیے، اگر مصلحت دیکھی معصوم نے تو آپ کو کسی ایسے آدمی تک پہنچا دیں گے۔ ایک شخص آتا تھا، اثبات الہدات وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے یہ جملہ لکھا ہے واقعہ۔ ایک شخص آتا تھا چھٹے امام کی خدمت میں، جب رسول اللہ مجھے اسم اعظم سکھائیے، اسم اعظم سکھائیے، اسم اعظم سکھائیے۔ اب اسم اعظم سکھائیے، خیر امام بقول ہم لوگوں کے ملتوی کرتے رہے قصے کو، ابھی وقت نہیں آیا ہے، کبھی پھر آنا، مناسب موقع نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ امام بلاتے تھے کل بتاؤں گا، کل آیا تو کہا نہیں بتا رہا، نعوذ باللہ، یہ امام کی شان نہیں ہے۔ یعنی یہ خود آتا تھا دیدار کے لیے تو اپنی ایک یہ فرمائش بھی کرتا تھا۔ ایک دن آیا بڑے غصے میں کہ اب رسول اللہ آپ سے کہتا رہا کہ اسم اعظم سکھائیے، نہیں سکھایا۔ آج اگر میں ہوتا تو اسم اعظم کے ذریعے ایک مظلوم کو بچاتا۔ کیا ہوا؟ کہا میں پل پر سے آ رہا تھا، بلکہ پلیا پر سے، ایک بوڑھا شخص لکڑی کا گٹھر کاندھے پہ لادے ہوئے آ رہا تھا، ایک فوجی بھی گزر رہا تھا۔ امام صادق کا زمانہ ہے، بنو امیہ کا آخری زمانہ، بنو عباس کے شروع کا زمانہ۔ کہا پھر؟ کہا یہ بوڑھا شخص پیچھے نہیں ہٹ سکا، گھڑ سوار فوجی نے ایک ٹھوکر ماری بوڑھے کو، لکڑی کا گٹھر بھی گرا، خود بھی بیچارہ گرا، اور یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ تو بھائی اسم اعظم کا کیا کرتے آپ، میں پوچھوں؟ تو اس نے کہا اگر اس میں اعظم ہوتا تو میں وہیں پہ پڑھتا، اس فوجی کو سزا دے دیتا، انسان بنا دیتا، آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جاتا، اس کو فرض کیے میں بندر بنا دیتا۔ میں کہہ رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا امام کتنی دیر خاموش رہے۔ امام نے فرمایا وہ جو بوڑھا تھا نا، لکڑی کا گٹھڑ لے کے جا رہا تھا، اس کی بات جی، کہا وہ اسم اعظم کے سلسلے میں ہمارے اولیاء میں سے ہے۔ ابو الفضل عباس کے پاس اسم اعظم تھا کہ نہیں تھا؟ جو شک میں پڑا ہے وہ استغفار کرے۔ نہر سے آ رہے ہیں، پڑھ دیتے، ایک تیر نہیں آتا۔ اسم اعظم ہونا کمال نہیں ہے، اسم اعظم ملتا جب ہے جب تعبد کے کمال پر ہو اور استعمال بھی امام کی اجازت سے ہو۔ خود اسم اعظم، صاحب اسم اعظم نہیں، خود اسم اعظم دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے پہ حملہ ہو گیا، خدا کا اسم اعظم سر جھکائے کھڑا ہے۔ اب آپ بتائیے کیسے پہچانیں گے اسم اعظم کو؟ یہ جو سر بریدہ سر، یہ جو بریدہ سر نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ اشارہ کرے تو نہر کیوں نہیں پھوٹ جاتی سکینہ کے خیمے میں؟ صاحب اسم اعظم ہے، تعبد بنیادی شرط ہے۔ یہ جو شہزادی کوفے کے بازار میں ہاتھ کا اشارہ بیدہا، اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، سکنت الاجراس، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، جو گھوڑے ہنا رہے تھے، آواز آنا بند ہو گئی، جو لوگ کوٹھوں پہ چڑھے ہوئے تالیاں پیٹ رہے تھے ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، جو سیٹیاں بجا رہے تھے ان کی سیٹیاں رک گئیں۔ اس بی بی کے ہاتھ کا ایک اشارہ
یہ خیمے جلنے سے کیوں نہیں روک سکی؟ حکم امام تعبد بڑا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ یہ غیب کو دیکھ لیتا ہے. غیب کو شیطان بھی دیکھ رہا تھا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ. پروردگار دیکھ سب کو بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پروردگار اور اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. ابھی تو آدم عالم قدس میں ہے. میں کیسے بتاؤں؟ فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا. شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اکثر اس میں سے گمراہ ہو جائیں گے، شکر گزار نہیں پائے گا. غیب دیکھ رہا ہے شیطان، غیب. مولانا کیا زبردست عالم تھے، بتا دیا کہ تم نے کیا کھایا ہے. یہ سب چیزیں مت کیجئے، آپ اپنے قبلے کو درست کیجئے. گمراہ کن ترین چیز یہی مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو. لہٰذا میں نے کل ایک گفتگو کی تھی، اس کو چھوڑ دیا، مکمل کروں. کوئی ذکر ایسا ہو کہ فلاں چیز کر دے، کوئی ذکر ایسا ہو کہ وہ چیز کر دے، کوئی ذکر ایسا ہو کہ یہ کر دے. عرفان عملی یعنی وہ اوراد، وہ وظائف، وہ دعائیں، وہ اعمال جس کو انجام دے کے ہم معرفت کی سیڑھیوں کو طے کر سکیں. یہی عرفان عملی کا مطلب ہے. مگر ان کو تجلیات ربوبی دکھائی دیں. آپ کو کیسے علم ہے؟ ہو سکتا ہے دکھائی دی، ہو سکتا ہے دکھائی نہ دی. یہ ہر اتنی پیچیدہ بخدا مناسب نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کتابوں کے ریفرنس دیتا. علماء نے جو اپنے عرفان کے بارے میں کہا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ چیزیں درست اصلا معاشرے میں لانا درست نہیں. خیر جلدی سے چلتے ہیں اس بات کی طرف. نماز شب پڑھنی ہے، 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا ہے. عرفان عملی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب نماز شب تو پتہ کوئی عرفان کی بات بتائیں. اگر 8واں امام تمہارا تم کو عرفان نہیں بتا سکتا تو نمرود اور فرعون کی قبر پہ جا کے بیٹھو، وہی دونوں تم کو عرفان دیں گے. اے مولا 8ویں امام، میں چاہتا ہوں، مجھے قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کیا کروں؟ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کیا کروں؟ امام نے فرمایا جب صبح کی اذان کے وقت قریب آئے تو 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز پڑھنا، پھر 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھنا اور 1 رکعت نماز اس نیت سے پڑھنا. نماز پڑھنا جب 1 رکعت تو قل اللہ کے بعد احمد و سورہ کے بعد 70 دفعہ کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ امام نے علاج بتایا قبر کے اندھیرے کا. تو یہ عرفان کی سیڑھی کی ایک سلسلہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو نماز اول وقت پڑھنا، امام فرما رہے ہیں یہ عرفان کی سیڑھی کا ایک تسلسل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو چھٹے امام، مغرب کی نافلہ سفر میں ہو یا حضر میں ترک نہ کرنا، یہ عرفان کی سیڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ظہر کی نافلہ ترک نہ کرنا، یہ عرفان کی سیڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن امین المومنین عرفان بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ آج طے ہو جائے. مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ تو جا کر دیکھیے نا آپ کے مولانا نے کیا فرمایا اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے. بیٹا 50 آیتیں کم از کم روز قرآن کی پڑھو. اور رسول خدا کیا فرمانے ہیں جناب امی سے؟ یا علی علیک بتلاوت القرآن، اے علی دیکھو ہمیشہ ہر حال میں کسی بھی کیفیت میں ہو تلاوت قرآن کو نہ چھوڑنا. امکان تھا اس بات کا کہ امیر المومنین کبھی سوچنے لگ جائیں کہ بھائی اب بہت تھک گئے، اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے، ذرا دوستوں سے نعوذ باللہ تلاوت قرآن کو چھوڑ دیں. امکان ہے اس بات کا کہ علی ابن ابی طالب کی زبان ذکر سے خالی ہو؟ نہیں ہے. رسول خدا کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے جب ختمی مرتبت سید الاوصیاء سے فرما رہے ہیں کہ علیک بتلاوت القرآن علی کل حال، ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرفان کی بلند ترین منازل تک لے کے جائے گی. جامع کبیرہ آپ سب کو پتا ہے، زیارت عاشورہ 100 سلام 100 لان کے ساتھ، مانا بہت وقت لگ جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا بہت وقت لگ جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی اور مجھ جیسے سست لوگوں کے لیے، دونوں کے لیے نصیحت ہے. بقیہ جو پڑھتے ہیں ان سے دعا ہے کہ دعا کریں، جو نہیں پڑھتے ہم سب وہ پڑھنے لگ جائیں انشاءاللہ.
کتنا وقت لگتا ہے؟ مولانا ایک دفعہ پڑھی تھی 100 سلام 100 لان 2 علقمہ کے ساتھ 1.5 گھنٹے لگ گئے تھے. بہت وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے 1.5 گھنٹے لگتے ہیں, صحیح ہے. اب زیادہ عاشورہ نہیں پڑھیے گا کل سے. اب میں جو بتا رہا ہوں زیارت وہ پڑھیے گا. مولانا آپ کون سی؟ امین اللہ. نہیں وہ میری اپنی بنائی ہوئی زیارت ہے, بتاتا ہوں ابھی. آپ جب بھی بیٹھیں کہیں پر گھڑی کا ٹائم نوٹ کر کے بیٹھیں. 1:20 پہ میں یہاں بیٹھا, اور جب تھک کے موبائل رکھیں تو ٹائم نوٹ کریں کتنا. جب فضول کی گپے لگائیں نا کسی کے ساتھ, پرائم منسٹر وہاں سے وہاں چلے گئے, صدر نے یہ کہہ دیا, آرمی چیف وہاں آ گئے, ڈی آئی جی نے یہ کر دیا, آئی جی نے وہ کر دیا, وہ ملک وہاں چلا گیا, اس ملک کے صدر وہاں چلے گئے, اور وہاں پہ یہ ہوا, انہوں نے یہ کیا, آپ کو پتہ ہے. تو پھر نوٹ کرتے رہیں ٹائم پورے دن. اگر 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو نا تو یہ کتنی اچھی زیارت بتائی میں نے آپ کو. تو اس 1.5 گھنٹے سے زیادہ کے وقت جو ضائع کیا میں نے, اس میں کہیں بیچاری اس مظلوم زیارت کو ٹھوس دیجئے, رکھیے اس زیارت کو. مانا وہ 100 دفعہ اللہم لعنہم جمیعا 100 مرہ, یہ سب میں باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے, وہ ایک الگ بات ہے. میاں میں نے جو فقہا سے سنا ہے بہت وقت لگتا ہے, تو فقہا نے فرمایا 10 دفعہ پڑھ لیا کرو 100 کے بدلے, آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش کرو. تو یہ جو آپ جامع کبیرہ پڑھیں گے, 50 آیتیں روز پڑھیں گے, نماز جعفر تیار روز پڑھیں گے, نافلہ روز پڑھیں گے, قرآن, زیارت عاشورہ, نماز تہجد, جلدی سونا پڑے گا, رات کو جلدی اٹھنا پڑے گا. جو مجلس ہے رات 10 بجے تک مولانا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. 10:30 بج جاتے ہیں مجلس سے جاتے ہیں گھر, مت آئیے گا ایسی مجلسوں میں کل سے, سب چھوڑنا پڑے گا. تو صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو عرفان کی تمام چیزیں بتائی ہوئی ہیں. غصے پر قابو پانا یہ سیکھنا پڑے گا. مولانا نہیں غصے پر, عرفان کہاں, مالک اشتر سپہ سالار ہے, اور وہ سپہ سالار نہیں ہے کہ جس کو بھیجے علی بن ابی طالب تو ہار کے آ جائے. مالک سے امیر المومنین کے دشمن اتنے خوف زدہ تھے کہ جب پتہ لگا مالک چل چکے ہیں مصر کی حکومت اور گورنری سنبھالنے, ہاتھ پاؤں پر کپ کپی تاری ہو گئی تھی کہ اب مصر نکل گیا. مالک کے اشتر لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے, ایک چھوٹے سے کچھ افراد کو, یہ ہے مالک, منہ پر لعاب دہن تھوکا اس نے, چلا گیا علی کا غلام. لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کا سپہ سالار مالک اشتر تھا. ڈھونڈتا ہوا آیا کب کبھی تاری. کہا مسجد میں نماز پڑھ رہا. کہا حضور غلطی ہو گئی. کہا کوئی مسئلہ, میں 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے دعا کی کہ تیرے اس گناہ کو خدا بخش دے. یہ ہے عرفان, اطاعت, اطاعت, اطاعت. دشمن کے خیمے کے قریب پہنچ چکی ہے مالک اشتر. خوارج نے قرآن جب نیزوں کو بلند دیکھے کہا علی جنگ بند کرو. واقعہ آپ سب کو پتہ ہے. امیر المومنین نے مختلف اصحاب کے نام بھیجا, مالک کو بلاؤ. صحابی گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا مالک اشتر کے پاس. جنگ کہاں پر ہو رہی ہے؟ حاکم کے خیمے کے باہر. بخدا دل کو آگ لگ جاتی ہے. امیر المومنین کے پروردگار اس صبر و تحمل اور ضبط اور حلم, جو خون کے گھونٹ امیر المومنین نے پیے, جو صبر کے تلخ گھونٹ امیر المومنین نے پیے, تجھے ان تمام گھونٹوں کی قسم دے کر کہتے ہیں پروردگار علی ابن ابی طالب کے لطف و کرم کی بارش ہم پر نازل فرما. ہم کو رتی برابر ان تمام صبر کے تلخ گھونٹوں کی قسم دیتے ہیں تجھے کہ رتی برابر مرحلے کے لیے, رتی برابر. بہت گناہگار ہیں لیکن محبت ہے علی بن ابی طالب سے. رتی برابر لمحے کے لیے امیر المومنین اور ان کی اولاد سے رتی برابر لمحے کے لیے ہمیں جدا نہ کیجیے. بلا کے لاؤ. مالک نے کہا بقدوۃ الفرس, گھوڑے کی چھلانگ اور ختم قصہ, سر کاٹ کے لا رہا ہوں. کہا کہ علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو فوراً آؤ. مالک نے گھوڑے کی بھاگوں کو پلٹایا اور آئے.
کیا دل میں خیال آیا؟ گریہ کیا کس پر؟ امیر المومنین کی مظلومیت پر. یہ ہے تعبد، یہ ہے بندگی. مولانا وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا، طہارت نہیں آئے گی تو نماز درست کیسے ہوگی؟ زیارت عاشورہ کیسے پڑھو گے؟ چلیے جلدی سے سمیٹوں. یہ جو نماز شب ہے، یہ جو 50 آیتیں ہیں، یہ جو نماز جعفر تیار ہے، یہ جو زیارت عاشورہ ہے 100 سلام 100 لام کے ساتھ، جامع کبیرہ ہے، نوافل ہیں روزانہ کی، یہ جو نماز جعفر تیار ہے، اور اس کے بعد بلند ترین چیز رزق حلال. پہلے اس کو ختم کرنے دیجئے. اتنے ڈھیروں وظائف جو آ رہے ہیں، مولانا یہ تو ہیں، لیکن کوئی اور وظیفہ آپ کے پاس ہے تو بتائیے. بھائی مجھے جہنم میں نہیں جانا. مولانا اس میں جہنم میں جانے والی کیا بات ہے؟ میں 12/5/14 سے لے کے بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ بتائیے. یعنی یا تو مجھے 15واں معصوم سمجھو یا 13واں امام سمجھو. جہنم میں جانے کے اس سے اچھے اور طریقے ہیں. مجھے نہ 13واں امام بن کے جہنم میں جانا، نہ 15واں معصوم بن کے. مولانا آپ کے پاس کیا ہے؟ عجیب آدمی ہو. زیارت عاشورہ کو غور سے پڑھو. پروردگار زیارت عاشورہ توحید کا بالا ترین درس ہے، وہ توحید جو حسین ابن علی کے قدموں سے ملتی ہے. مولانا ہم نے تو بہت پڑھی ہے زیارت عاشورہ، ہمیں نہیں دکھا. ایک ایک لفظ کو پڑھو، ترجمے کو ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کر سوچو. اگر درس توحید نہ ملے تو کل بتا دیجیے گا آ کے. ایک ایک لفظ کو، ترجمے کو غور سے پڑھیے. جامع کبیرہ امامت کی یونیورسٹی ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی وقت بچے گا کہ آپ کسی اللہ بابا پیر فقیر کے پاس جا کر ذکر حاصل کریں؟ میں توہین نہیں کر رہا کسی کی، میں توہین نہیں کر رہا، میں توقیر کر رہا ہوں اہل بیت سے وارد شدہ دعاؤں کی. مولانا کوئی ذکر بتائیے، زبردست ذکر وزنی. میں نے کہا ایک ذکر میرے پاس وزنی ایسا ہے کہ جس کو کوئی نبی نہیں کر رہا. وزنی ذکر اس کا دنیا اور عقبہ دونوں کو ملا کر ہے. کہ مولانا یہ کون سا ذکر ہے؟ میں نے کہا وہ ذکر ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ذکر کون کر رہا ہے. فرشتے، ان اللہ، خدا اس ذکر کو انجام دے رہا ہے. بچے سنیں غور سے، بہت کم سن بچے. جب آپ یہاں درود پڑھتے ہیں تو خدا وہاں یہاں کہاں ہر جگہ خدا خدا کہتا ہے. ارے بھائی تو وہی ذکر کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. خدا فرما رہا ہے جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. انا جلیس من ذکرنی، میں اس کے ساتھ موجود ہوں جو میرا ذکر کرے گا. اب آپ سوچئے کتنی مٹھاس ہے اس ذکر میں کہ خدا خود انجام دے رہا ہے. جب آپ یہ ذکر 24 گھنٹے مشغول رہے گی آپ کی زبان، تو پھر عرفان کے کس مرحلے پر پہنچیں گے؟ بچوں کو انا انزلنا سکھائیے. 5ویں امام فرماتے ہیں سورہ انا انزلنا مومن کی دوست ہے. کیا مطلب؟ ہر ایک کی دوست نہیں ہے، مومن کی. مومن میں کیا بات ہے؟ اصل میں مومن کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے. لہذا لہٰذا یہ سورہ مومن کی دوست ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو 10ویں دفعہ بچے نوجوان بہت سی شکلیں دکھ رہی ہیں، اس بات کو مجھ سے سن چکے ہیں، لیکن بہرحال پھر سنیے تاکہ تازہ رہے. خود میں کبھی اپنی مجلس پڑھی ہوئی، کوئی دوست مومن آ کے بتاتا ہے بندہ خدا مولانا آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی. میں کہتا ہوں مجھے نہیں یاد، آج تک میں نے نہیں دیکھی حدیث. کہ مولانا آپ کے کلپ میں آئی ہے، یہ موجود ہے حدیث. تو میرے لیے بھی یاد دہانی رہتی ہے اور آپ کے لیے بھی. یہ کیوں ہے رفیق مومن؟ کیونکہ اس سورہ میں ذکر ہے تنزل الملائکۃ، ملائکہ کے عالم غیب سے نازل ہونے کا. اس سورہ میں واقعہ وہ ہے کہ اس میں خدا اپنے ملائکہ کے نزول کا ذکر کر رہا ہے. ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کر. یہ نازل کس پر ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کس پر نازل ہوتے ہیں؟ امیر المومنین سے لے کر ان کی اولاد جناب حضرت حجت ابن الحسن تک. شب قدر فرمایا ہے ہی امیر المومنین کے زمانے میں، شب قدر ہے ہی علی کے لیے. تو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہمارا کیا تعلق ہے؟ شب قدر امیر المومنین کے لیے کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں.
جب آپ یہ محبت جناب امیر کو رکھ کر پڑھیں گے اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ یا علی فرشتوں کا نزول آپ کی ذات سے شروع ہوا، امام حسن امام حسین سلام اللہ علیہما تک آیا اور پھر آج کے امام تک آیا، اور ہم آپ کی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی محبت رکھتے ہیں، یعنی ایمان رکھتے ہیں اس واقعے پر کہ ملائکہ آپ پر نازل ہوئے۔ مطلب ایمان رکھ کے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ عجیب بات کر دی آپ نے۔ ایمان ہے کہ نہیں شب ہجرت امیر المومنین بستر پہ سوئے؟ ایمان ہے کہ نہیں بدر احد خیبر خندق حنین امیر المومنین نے جتوائی؟ ایمان ہے کہ مشکل کشائی رسول خدا کی امیر المومنین نے کی؟ ان سب چیزوں پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایمان کام آئے گا تو یہ ایمان بھی کام آئے گا کہ امیر المومنین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے آپ، اور فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ قرض بہت ہو چکا ہے مجھ پر۔ پانچویں امام سے فرمایا رطب شفتیک بقراءت انا انزلنا، قرض بہت ہو چکا ہے، مسلسل انا انزلنا کی تلاوت کے ذریعے اپنے لبوں کو تر بتر کرو۔ تر بتر سمجھتے ہیں؟ مسلسل گیلا رکھو، تر رکھو انا انزلنا کے ذریعے۔ نماز نہیں پڑھی جاتی مولانا، آپ نے کہا عرفان کی بنیاد نماز ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، خدا جو ذکر کر رہا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، دل میں چاہت ہے نماز کی چاہتے ہو، صلوات تو پڑھ سکتے ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا علی نماز کی محبت دل میں ڈالیے۔ کچھ ہی دن آپ درود پڑھیں گے تو خود بخود نماز کی انشاءاللہ محبت دل میں آئے گی۔ 2 دفعہ میں نے درود کا ذکر کیا، اور سب سے اہم ترین مسئلہ، عبادت ایسی مت کیجئے، فرمایا ملعون من کل نفسہ علی غیرہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ذات کا بوجھ دوسروں پر ڈال دے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں دعائیں پڑھتا ہوں، پھر کیا کرتے ہیں؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، پھر مجلس میں جاتا ہوں، پھر ماتم میں جاتا ہوں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر زیارت پڑھتا ہوں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کما کیوں نہیں رہے؟ محنت کیوں نہیں کر رہے؟ ارے وہ مولانا چھوڑ دیجئے اس بات کو، وہ تو بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے ایسے ہو جائے گا۔ خود اپنے ہاتھ کا رزق حلال کمانا بلند ترین عرفان ہے۔ وہ شخص جو کروڑوں روپے کما رہا ہے، بہت بڑے گھر میں رہ رہا ہے، لیکن حرام سے کما رہا ہے، علی بن ابی طالب اس کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو موٹا جھوٹا کھانا کھا رہا ہے، معمولی سے گھر میں رہ رہا ہے، حلال کما کر اس کے رزق میں جناب امیر برکت دیں گے۔ بنیادی ترین چیز رزق حلال کا کمانا ہے۔ قرآن مجید میں خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسولوں سے، مومنین سے، کلوا الطیبات یا کلوا من الطیبات، دونوں لفظ ہیں، پاک و پاکیزہ کھانے کھاؤ، وعملو، اور اس کے بعد عمل صالح کرو، یعنی رزق طیب و طاہر انسان کھائے گا تو عمل صالح کی طرف جائے گا۔ حلال رزق سے تربیت شدہ اولاد بہت زیادہ امکان ہے کہ اہل بلا رہے گی۔ لہٰذا آپ اس چیز کو سمجھیے کہ عرفان میں نئے ذکروں کی طرف تب جائیے کہ جب آپ کے مولا نے آپ کو کچھ نہ بتایا ہو۔ ایک مرجع کے پاس ایک شخص آیا کہ قبلہ کو ذکر بتائیے، اہم ذکر، کہنے کل آ جانا، کل آیا وہ کہ ایسا ذکر بتا رہا ہوں کہ زمین اور آسمان میں ایسا ذکر نہیں ہے۔ اس نے بتائیے کہ استغفار کرو کثرت سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس مرجع نے روایتوں سے نکال کے بتایا ہے، پہلے گناہوں کو پاک و پاکیزہ کرو، تر و تمیز کرو۔ 8ویں امام کی حدیث ہے، رات کو سونے سے پہلے جو 100 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کر کے سوتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کتنے گناہ، کس انداز کے گناہ، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں، اور اس کے بعد جو اہم ترین واجب ہے، اہم ترین واجب بے معنی فریضہ، واجب بے معنی ذمہ داری، قضائے حاجت مومن کی حاجت کو دور کرنا۔ فرمایا رسول خدا نے کہ میں اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل چلوں، اس کی حاجت پوری ہو کے کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں، لیکن اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھاؤں یا کوشش کروں، یہ میری نظر میں بہتر ہے میری مسجد میں 1 سال کے اعتکاف سے۔ واقعات حتیٰ اعتکاف کے اندر حکم ہے، کیا کسی مومن کی حاجت ہے
تو اعتکاف کو چھوڑ کے اپنا باہر نکلو، وہ اب فقہی مسئلہ الگ ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ کس انداز کی. اور آپ کی الوداعی زیارت رہ گئی، سامنے روضہ امام حسین علیہ السلام کا، بس تیار ہے چلنے کو. آپ نے کہا جاؤں، کسی نے کہا کہ میں کھو چکا ہوں، مجھے میرے ہوٹل پہنچا دو، ہوٹل والے جانے والے ہیں. یہ ظاہر امام حسین ہے، وہ ہے روضہ امام حسین. کبھی کبھی امام حسین آپ کو اپنے روضے میں نہیں دکھتے، ظاہر کے دل میں دکھتے ہیں. چھوڑیے زیارت کو الوداعی، اس ظاہر کو جو گم ہو چکا ہے اس کے ہوٹل تک پہنچائیے، ورنہ وقت ہی نہیں بچا، آ گئے. وہ آپ کو ثواب ملا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. قضاء حاجت مومن. لہذا اور کربلا کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے بنو ہاشم نے اور یہ امام حسین کے یار و یاور اور انصار نے کس طرح سے امام کی ضرورتوں کو پورا کیا. ابو الفضل عباس کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ فنعم الاخ المواسی. کتنے بہترین بھائی ہیں آپ مولا عباس، کہ جس نے اپنے بھائی حسین کے غموں کے بوجھ کو ہلکا کیا. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. حسین کے دل پر اکبر کا غم ہے، علی اصغر کا غم ہے، اونا محمد کا غم ہے، جناب قاسم کا غم ہے. ابو الفضل عباس نے غم کے اس بوجھ کو ہلکا کیا. 11 محرم ہے، اور یعنی جب یہ قافلہ چلو 11 محرم ہے. اس واقعے کو اور اس واقعے کی شدت کو سمجھا جائے ختمی مرتبہ کی زندگی کے ایک واقعے سے. جنگ احد ہوئی، حمزہ شہید ہو گئے، شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح شکست میں بدلی. ختمی مرتبہ میدان جنگ میں تشریف لائے، دیکھا کہ بہت سارے اصحاب شہید ہو چکے ہیں. اپنے محبوب چچا جناب حمزہ کو ڈھونڈنا شروع کیا. کہا حمزہ کہاں پر ہے؟ اب صحابیوں میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ بتا سکیں کہ حمزہ شہید ہو گئے. ایک دفعہ ختمی مرتبہ نہ جانے کیسے سمجھے کہ حمزہ شہید ہو گئے. لاشے پر لائے اصحاب جناب ختمی مرتبہ کو حمزہ کے لاشے پر. ایک دفعہ لاشے کو جب دیکھا، بعض جگہ پر میں نے پڑھا اجہش البکا، بلند بلند آواز سے رسول خدا نے گریہ کرنا شروع کیا. رحمت للعالمین ہے، بلند آواز سے گریہ کی. ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ کسی نے خبر دی، یا رسول اللہ حمزہ کی بہن آپ کی پھوپھی صفیہ میدان احد کا رخ کر چکی ہیں اور دیکھنے آ رہی ہیں کہ حمزہ کس حال میں ہے، اور میں اگر اپنی عبارت میں کہوں تو آخری دیدار کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ایک دفعہ رسول خدا نے، لگتا مجھے یہ کہ جلدی سے لا کر حمزہ کے بدن پہ کوئی ردا، کوئی چادر، کوئی عبا ڈال دو. بہن آ رہی ہے، بھائی کی پارا پارا لاش کو دیکھ نہیں پا رہی. مجھے آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے، جس لاشے کو دیکھ کر اجہشا بالبکا رسول خدا نے بلند آواز سے گریہ کیا، تو جناب صفیہ کا کیا حال ہوتا؟ صفیہ آئیں، علی موجود ہیں، رسول خدا موجود ہیں. رسول خدا نے جنازہ نہیں دیکھنے دیا اور مدینے لے کر گئے ہوں گے. اب عقل بشر کیا کہتی ہے؟ رسول جیسا رحمت للعالمین پھوپھی ہیں، گلے لگایا ہوگا، صفیہ نے گریہ کیا ہوگا. اگر کہا ہوگا کہ بیٹا محمد مجھے اپنے بھائی کا لاشا دکھا دو، جواب دیا ہوگا پھوپھی جان، پھوپھی اماں دیکھیے مناسب نہیں ہے، رسول کا حکم مانیے. صفیہ علی کے گلے لگ کر روئی ہوں گی، رسول کے گلے لگ کر روئی ہوں گی. اگر رسول اور علی نگاہوں کے سامنے ہیں تو 2 جملے علی نے کہے ہوں گے، 2 جملے رسول خدا نے. صفیہ کے دل کو قرار آ گیا ہوگا. شاید صفیہ کو پانی کا جام پیش کیا. ادب تو یہی ہے نا کہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے کھانا اس کے گھر میں بھیجا جائے. صفیہ کا کیا جی لگتا کھانا پکانے میں؟ ختمی مرتبہ کے گھر سے کھانا آیا ہوگا، امیر المومنین کے گھر سے شاید کھانا آیا ہو. ایک حمزہ تھے، رسول خدا موجود تھے، چادر ڈال دی. میں کہوں گا یا رسول اللہ
جب 11 محرم کو آپ کی بیٹی زینب قتل گاہ سے گزری ہے نا، تو شہزادی کا صرف عزیزو یہ امتحان نہیں ہے کہ اکبر اور حسین 18 جوانان بنی ہاشم کے لاشوں کو نہ دیکھے. شہزادی کا صرف یہ امتحان نہیں ہے. ایک جانتے ہو امتحان کیا ہے؟ مقتل کے مطابق مشکیں کس دی گئی تھی، یعنی شہزادیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے. حسین ابن علی کی بیٹی اسی کجاوے پر ہے، اسی شتر پر ہے کہ جس پر زینب کبریٰ ہیں. جب یہ قافلہ مقتل سے گزرے گا اور یہ کمسن بچی لاشوں کی طرف نگاہ ڈالے گی تو زینب کیا کرنا چاہیں گی؟ بچی کے ہاتھوں پر اپنے ہتھیلیوں کو رکھیں گی کہ بچی دیکھ نہ پائے. مجھے یہ بتاؤ کہ جس شہزادی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اس کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب بچیوں نے باپ کے جنازے کو دیکھا ہوگا. میں کہوں گا اے صفیہ، رسول خدا نے چادر ڈال دی تھی، ایک حمزہ کا لاشا تھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا مدینے سے اٹھ کر کربلا میں آئیے. جب آپ کی بیٹی زینب کبریٰ مقتل سے گزری ہے، ایک جگہ حسین کا لاشا ہے، عباس کے بریدہ دست ہیں، علی اکبر کا لاشا ہے، سینے میں پرچھی پیوست ہے، قاسم کا لاشا ہے، اون محمد کا لاشا ہے. 18 نوجوان ایسے ہیں کہ ما لہم علی وجہ الارض من شبیہ، جن کا زمین پر کوئی ثانی نہ تھا، ایک حمزہ کو دیکھنا گوارا نہ فرمایا. یہاں زینب 18 حمزہ کو دیکھتی ہوئی مقتل سے گزری.